اچھا عرص حضور ریاض ملت علیہ رحمت و رضوان میں تشریف لائے ہوئے تمام سامعین و سامعات، خصوصاً منبر شریف پہ تشریف فرما تمام عمائدین اہل سنت، علماء کرام، ائمہ کرام، شورائے اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم سب اپنے قائد، اپنے محسن، اپنے رہنما، اپنے پیشوا، جو آج جسمانی طور سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں مگر ان کے فیض و کرم کا شامیانہ آج بھی ہمارے سروں پہ تنا ہوا ہے، حضرت علامہ ریاض احمد صاحب قبلہ حشمتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی اس محفل میں اکٹھا ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں خطاب کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد حکم ہوا کہ میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کر لوں، تو مجھے کوئی چارہ بھی نہ بچا کہ میں آپ سے کلام نہ کروں، کیونکہ اس پورے علاقے میں کیا شہر کانپور میں اگر میری پہچان ایک بولنے والے کی حیثیت سے ہوئی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے حضور ریاض ملت علیہ رحمت اللہ۔ کھڑے ہو کر استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کنز الایمان کانفرنس عرس حضور ریاض ملت حضرت علامہ مفتی شہباز انور صاحب قبلہ نوری مفتی اعظم کانپور، نعرہ تکبیر، تشریف رکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کانپور کی بڑی عظیم الشان شخصیت علامہ شہباز انور صاحب قبلہ کی شکل میں رونق اسٹیج ہو چکی ہے۔ شخصیت قاضی شہر علامہ یونس صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ تمام علماء تشریف رکھتے ہیں۔ میں اگر ایک ایک کا نام گنانے لگوں تو شاید میں جو وقت لے کے آیا ہوں وہ نام بیان کرنے ہی میں گزر جائے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ سب مجھ سے اچھے ہیں اور ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ان کے چہرے کی آپ زیارت کریں اور تھوڑی دیر آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کیسے بولتے ہیں اور آپ کو چاہیے کیا۔ حضرت کے توسل سے میں نے بہت خطاب کیا ہے آپ کو، لیکن محسوس ہونا چاہیے کہ آج بھی ہم اسی انداز میں سنتے ہیں جس طرح ہم پہلے سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بول دیں سبحان اللہ۔ اجمیر شریف جانے سے ہمیں کون روکے گا؟
کیا کہنے؟ بریلیوں کو کوئی روک پایا ہے کیا؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کہاں کہاں ہمیں روکو گے، بند باندھو گے، ہم چڑھتے دریا ہیں، ہر سمت بہتے جائیں گے۔ واہ واہ واہ، اور ہم وہ نہیں ہیں کہ مجاوری کر کے پیٹ بھر لیں۔ جی ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہیں ہمیں فیض مل جاتا ہے۔ بے شک، چومنے روز پہنچ جاتا ہے ان کی چوکھٹ، روک لے دل کو جو ایسی کوئی زنجیر نہیں۔ کیا کریں حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ تو پہلے وہ 4 مصرے سن لیں آپ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور بولیں گے، اور پھر علامہ ریاض ملت علیہ رحمہ کی شخصیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور کچھ اشعارات سنیے گا جو بہت پہلے میں نے کہا تھا، ایک کلام اسی کے کچھ شعر آپ کو سنا عطا ہو۔ علماء کی دعائیں لے کر کے بول دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبتوں کے ہنسی گلستاں میں رہتے ہیں، محبتوں کے ہنسی گلستاں میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ محبتوں کے ہنسی گلستاں میں رہتے ہیں، خدا کا شکر ہے دارالعماں میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، محبتوں کے ہنسی گلستاں میں رہتے ہیں، خدا کا شکر ہے دارالعماں میں رہتے ہیں۔ ہمارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا کوئی، ہم اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، کنز الایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں، اور اب وہ شخصیت ذہن میں رکھیں اور شعر سن لیں۔ عطا ہو۔ نبی کے دین پر چلنا اگر معمول ہو جائے، نبی کے دین پر، نبی کے دین پر چلنا اگر معمول ہو جائے تو ہر مقصد یقیناً حاصل و محصول ہو جائے، تو ہر مقصد یقیناً حاصل و محصول ہو جائے، اور صداقت بردباری خلق کے پیکر جو بن جائیں، صداقت بردباری خلق کے پیکر جو بن جائیں، یہ مہر و ماہ کیا سارا جہاں مفعول ہو جائے، یہ مہر و ماہ کیا سارا جہاں مفعول ہو جائے، اور حیات جاویدانی کی سند مل جاتی ہے اس کو، حیات جاویدانی کی سند مل جاتی ہے اس کو، رہے عشق نبی میں گر کوئی مقتول ہو جائے، رہے عشق نبی میں گر کوئی مقتول ہو جائے، اور کوئی کیسا ہی شہرت یافتہ عالم ہو یا مفتی، کوئی کیسا ہی شہرت یافتہ عالم ہو یا مفتی، کرے آقا کی گستاخی تو پھر مجہول ہو جائے، کرے آقا کی گستاخی تو پھر مجہول ہو جائے، ہماری نسل کے بچے بنے مثل صلاح الدین، ہماری نسل کے بچے بنے مثل صلاح الدین، ہماری قوم کے بچے بنے مثل صلاح الدین۔ الہی کاش ہم سب کی دعا مقبول ہو جائے، آمین۔ الہی کاش ہم سب کی دعا مقبول ہو جائے، اور علامہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی شخصیت سامنے رکھیں اور مقطع سماعت فرمائیں۔ ہزاروں آفتیں آئیں زکریا کچھ نہیں ہوگا، ایک اختلافی دور میں شخصیت آپ کی پائی گئی، لیکن جو مقبولیت اور جو محبوبیت آپ کو ملی وہ کسی کو نہ ملی۔ ہزاروں آفتیں آئیں زکریا کچھ نہیں ہوگا، توجہ پیارے آقا کی اگر مبذول ہو جائے، توجہ پیارے آقا کی اگر مبذول ہو جائے، مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ یار، ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ کامیاب ہو جائے، مقبول ہونا ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم مقبول ہو جائیں، اور ایسے مقبول ہوں کہ جب تک دنیا میں رہیں تب بھی ہمارے چرچے ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جائیں تب بھی ہمارے چرچے ہوتے ہیں،
لیکن بولیے کیا ہر آدمی کامیاب ہوتا ہے؟ ہر آدمی مقبول ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ مقبول کون ہوتا ہے؟ جس کا کردار و عمل اچھا ہوتا ہے۔ بول دیں سبحان اللہ۔ جس کا کردار و عمل اچھا ہوتا ہے مقبول اور محبوب ہوتا ہے۔ علامہ ریاض صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ جس نہت سے جس طرح سے بھی آپ دیکھیں بے داغ نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ متحرک، فعال، روب و دبدبہ والے، احقاق حق اور ابطال باطل کا جذبہ رکھنے والے، پورے علاقے پہ خصوصی طور پر ان کے فیوز و برکات اور ان کے احسانات ہیں، اور شہر کانپور پر عمومی طور پر ان کا احسان پایا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی یہ کثرت، علماء کی یہ موجودگی یہ بتاتی ہے کہ کوئی کچھ بھی بنتا رہے مگر دلوں میں جس نے جگہ بنائی ہے وہ علامہ ریاض علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت۔ دلوں میں جس نے جگہ بنائی وہ آپ کی شخصیت رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسی شخصیت رہی ہے؟ ایک مشن رہا ہے کہ ہمیں جوڑ کر کے سب کو رکھنا ہے بریلی سے۔ چل کے بول دو سبحان اللہ۔ کیونکہ بریلی سے جڑیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، کسی کہنے والے نے کہا ہے جو عاشق ہے نبی کا اپنا محور ڈھونڈ لیتا ہے، اتر کر عشق کے کلزم میں گوہر ڈھونڈ لیتا ہے۔ منافق چھپ نہیں سکتے نبی سے دشمنی کر کے، رضا کا علم بن کر اس کو خنجر ڈھونڈ لیتا، رضا کا علم بن کر سبحان اللہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو رضا کے علم کا ایک خنجر تھے علامہ ریاض علیہ رحمت اللہ، جو ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتے تھے چن چن کر کے پہچان کرا دیتے تھے، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ بول دیں سبحان اللہ۔ شہر کانپور میں آج تقریباً 26 سال ہو گیا مجھے آئے ہوئے۔ میں نے جس شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا اور جن کی بے باکی کا میں قائل ہوا اور جن کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر کے زکریا نے بھی ایک بے باکانہ اور نڈر کردار اپنایا ہے، وہ علامہ ریاض صاحب قبلہ کی شخصیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور ریاض ملت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ پہچان کرائی، اور اسی شہر میں جس جگہ پہ جاؤ، جس علاقے میں جاؤ، صرف نام آ جاتا تھا۔ لوگ تو سمجھوتا کر لیتے ہیں حالات سے، لیکن سچے مسلک اعلی حضرت کے ترجمان علامہ ریاض صاحب قبلہ تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلک کی چادر اوڑھ کر کے غیر مسلک سے اتحاد کرنے والے بہت پائے، لیکن آپ کا مزاج وہی رہا جو فاضل بریلوی کا مزاج ہم نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ کتابوں میں لوگ بہک گئے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے رہے جن کو جہاں جانا ہے وہ چلا جائے، میرا مزاج یہ ہے کہ کروں ملح اہل دول رضا، پڑے اس بلا نے میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور ریاض ملت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ زکریا صاحب قبلہ اشرفی۔ اور یہی مزاج فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے فیض و کرم سے علامہ ریاض علیہ رحمت و رضوان کا تھا۔ وہ کہتے تھے مجھے کوئی پسند کرے یا نہ کرے، مجھے کوئی چاہے یا نہ چاہے، مجھے کوئی بلائے یا نہ بلائے، پیپروں میں میرا نام آئے یا نہ آئے، میں اپنے مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور میں دوسروں سے کبھی اتحاد نہیں کرتا۔ وہ شخصیت کی بے باک شخصیت تھی آپ کی۔ سبحان اللہ۔ اور سچی بات کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ ایمان والوں سے مطالبہ بھی یہی بات کا کرتا ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے رب، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو،
ایک کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بول دو سبحان اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان لائے ہو، مان لیے ہو تو اس سے ڈرتے رہو۔ اب ڈرنے میں تو سارے اعمال آ گئے، ساری چیزیں آ گئیں، مگر خصوصی طور پہ وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کرتے رہو، مچل کے بول دو سبحان اللہ، سیدھی اور سچی بات کرتے رہو، تمہارے قول سے سچائی ظاہر ہے، سبحان اللہ، تملق بازی چاپلوسی چھوڑ دو، حق بات جب آئے تو نہ اپنا دیکھو نہ پرایا دیکھو، سبحان اللہ، سچی بات بولو، تو سچی بات کہنا یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور یہ شان بدرجہ عتم علامہ ریاض صاحب علیہ رحمت و رضوان میں پائی جا رہی تھی، اور ان کے جتنے بھی جانشین ہیں، جتنے بھی ان کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، جتنے بھی ان کے پروردہ ہیں، الحمدللہ یہ صفت ان میں بھی خوب اچھی طرح سے پائی جا رہی ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں، حضرت مجھ سے بارہا کہتے تھے تنویر بلال، مولانا تنویر بلال صاحب کے لیے کہ دعا کریں ان کے لیے کہ یہ بچہ پڑھ لکھ کر کے قابل ہو جائے، اس لائق ہو جائے کہ کم سے کم وہ ان چیزوں کو سنبھال سکے۔ اللہ کا شکر ہے ان کی دعائیں قبول ہوئیں، علماء کی دعائیں قبول ہوئیں، اور میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر علامہ مولانا تنویر بلال صاحب کو خوب ترقی عطا فرمائے اور حضرت کے مشن کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ چند باتیں کہنی تھی، نہ میں تقریر کرنے آیا تھا نہ مجھے اور کچھ کہنا تھا، میں یہی چند باتیں مجھے کہنی تھی، اور میں آپ سے کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ علامہ ریاض صاحب قبلہ کی خدمات کو کبھی فراموش مت کیجئے گا، ان سے سچی محبت ہمیشہ رکھتے رہیے گا، ان کے مشن اور ان کے طریقے پر آپ چلتے رہیے گا۔ انہوں نے جو پہچان بتائی ہے کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، کبھی بھی اس چیز کو آپ بھولیے گا نہیں، جو نبی کا ہو وہ آپ کا اپنا ہے، اور جو نبی کا نہیں ہے وہ آپ کا چاہے سگا بھائی ہو آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے پر آپ ہمیشہ قائم رہیے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ علماء، یہ صلحاء، یہ بزرگ، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم آپ اکٹھا ہو کر کے اس طرح کی محفلیں کریں تو یہ مت سوچے کہ ان کو ثواب ہم ہی پہنچائیں گے تو پہنچائیں۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیتے جی مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے ہیں، بول دو سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی وہ نہیں مرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو جیتے جی مر جاتے ہیں؟ وہ جو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہ مردے کی طرح ہوتا ہے، کوئی نشانی نہیں چھوڑ کے جاتا۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی یادیں انہیں زندہ رکھتی ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں۔ یہ مسجد، یہ مدرسہ، علاقے کے مختلف جلسے، محرم شریف کا وہ 10 روزہ پروگرام، اس کے علاوہ بہت سی جگہ پر علماء، یہ وہ خدمات ہیں آپ کی کہ جب تک یہ روئے زمین پر موجود رہیں گی آپ کو یاد کیا جاتا رہے گا، اور کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، ایسا کارنامہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں رہیں گی حضرت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ بس چلتے چلتے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، سائلو اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔